علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ جو سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ الفلق ہے، اور آج غالباً اس کی یہ چوتھی نشست ہے۔ گزشتہ نشستوں میں اس کے متعلق مختصر سا تعارف، تھوڑا سا ترجمہ اور تھوڑی سی وضاحت بھی آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے عورتوں کے اندر یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جادو ٹونے ٹوٹکے میں پڑ جاتی ہیں اور ان چیزوں میں لگ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف ہمارے نبی ہی نہیں ہیں بلکہ اس امت کے روحانی باپ ہیں، اور اس امت میں جتنی خواتین ہیں وہ ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیاں ہیں، چاہے عمر میں اللہ کے رسول سے بڑی ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں قیامت تک جتنی عورتیں آنے والی ہیں ان سب کے روحانی باپ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ازواج مطہرات، وہ اس امت کی روحانی مائیں ہیں۔ لیکن اس روحانی باپ نے بھی کبھی کسی خاتون سے یہ نہیں کیا جو آج کل کے تعویذ فروش کرتے ہیں کہ میرے پاس آؤ اور میں تمہیں تعویذ دوں اور بے پردہ ہو جاؤ اور تعویذ لکھواؤ اور چہرے کا پردہ نہیں ہے اور بن ٹھن کٹ جا رہی ہیں اور نہ جانے کیا کیا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات جو اس امت کی روحانی مائیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مقدس بیویاں ہیں، ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، فلا تخضعن بالقول۔ صحابہ کرام میں سے بھی اگر کوئی تمہارے پاس آئے تو ان سے لوچ دار لہجے میں بات نہ کرنا، میٹھے انداز میں جواب مت دینا، نرم گفتگو مت کرنا۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ازواج مطہرات سے کہا جا رہا ہے۔ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ فلا تخضعن بالقول۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے روحانی باپ ہیں، کبھی انہوں نے بھی اپنی تعلیمات میں اس قسم کی باتوں کو شامل نہیں کیا، تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں اتنا خطرناک، اتنا خوفناک اور اتنا فتنوں والا دور ہے کہ علمان والحفیظ زبان سے نکالتے ہوئے یہ باتیں ہماری زبانوں پر انگارے رکھ دیے جائیں؟ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آئے دن اخباروں میں، خبروں میں ایسی چیزیں ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ حفاظت فرمائے، بہت سی جگہوں پر کسی سگے باپ نے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ مکالمہ کر لیا۔ اتنا فتنوں کا دور ہے، یہ خبریں اب بہت عام ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلے تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا، خبر تو دور کی بات ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، روح کانپ جاتی تھی، کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ لیکن اب یہ کتنا عام ہوتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ یہ چیزیں کتنی خوفناک ہوتی جا رہی ہیں۔ اتنا فتنوں کا دور ہو کہ سگے باپ کے پاس بیٹی بھی محفوظ نہ ہو، تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کاروباری انداز قسم کے لوگوں کے پاس کوئی خاتون تعویذ لینے جا رہا، وہ بھی بن ٹھن کر؟ ڈرنے کی بات ہے۔ یہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کہی گئی ہے قرآن مجید میں، فلا تخضعن بالقول، یہ آج کی خواتین پر بھی لاگو ہوتی ہے کہ اگر کوئی شوہر کی غیر موجودگی میں، شوہر کا کوئی دوست، اس کا کوئی جاننے والا گھر پر آ کر شوہر کو آواز دے تو لوچ دار انداز میں جواب نہ دے، نرم لہجے میں جواب نہ دے، بلکہ علماء نے فرمایا کہ مرد کی غیر موجودگی میں عورت کو چاہیے کہ مرد بن جائے اور ٹرا کر جواب دے، کیا بات ہے، نہیں ہے، بعد میں آنا، اس طرح سے جواب دے۔ ہو سکتا ہے اس آنے والے کو یہ لہجہ برا لگے اور وہ اس کے شوہر سے شکایت بھی کرے، بھائی تمہاری گھر والی نے تو اس طریقے سے ہمیں برتاؤ کیا۔ اگر یہ شخص ان پڑھ ہوگا، پڑھا لکھا نہیں ہوگا،
تو اپنی بیوی سے اس بات پر ناراض ہو جائے گا، تم نے میرے دوست کی عزت نہیں کی۔ لیکن اگر پڑھا لکھا ہوگا، بال سے زیادہ باریکی کو سمجھتا ہوگا، مسئلے کی باریکی کو سمجھتا ہوگا، تو اس بات پر بیوی سے ناراض ہونے کے بجائے خوش ہوگا کہ واقعی تم نے بہت اچھا کام کیا کہ میری غیر موجودگی میں کسی غیر محرم سے نرمی سے بات نہیں کی۔ اب قرآن کا اسلوب سمجھیں، قرآن کا مطلب سمجھیں، کتنی زبردست بات ہے اس کے اندر۔ اور یہ جو کاروباری انداز قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تعویذ بیچتے ہیں، تعویذ کرتے ہیں، گنڈا کرتے ہیں، اول تو یہ 95% فراڈ ہی ہوتے، کچھ نہیں ہوتا ان کے بس میں۔ اور اگر کوئی 1-2% کچھ ہو بھی رہا ہے، کسی کے جادو وغیرہ میں کوئی اثر بھی ہے، تو یہ بھی یاد رکھیے گا یہ بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سپارے میں یہود کے بارے میں فرمایا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ یہ لوگ جو جادو کرتے تھے، یہودی ایسا جادو جانتے تھے کہ میاں اور بیوی میں اس جادو کے زور سے جدائی ڈلوا دیا کرتے تھے، نفرت ڈلوا دیا کرتے تھے، اور پھر اس عورت سے اپنا مطلب نکالا کرتے تھے، اس سے اپنی ناجائز خواہشات پوری کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر یہ چیزیں کام نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ وقتی طور پر ان چیزوں کو اجازت دے دیتا ہے تاکہ ان لوگوں کے آزمائش کا آخری درجے تک پتہ چل جائے، ان کے ایمان کا آخری درجے تک ان کے سامنے بھی وضاحت ہو جائے کہ کتنے گئے گزرے ہیں اور کیا معاملات ہیں۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو کاروباری انداز قسم کے جو فراڈی ہوتے ہیں، تعویذ گنڈا کرنے والے، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، علمان والا فیس، عورتوں کو لڑوا دیتے ہیں، ساس کو بہو سے لڑوا دیتے ہیں، نند کو بھاوت سے لڑوا دیتے ہیں۔ جاتی ہیں ان کے پاس خواتین، کہتے ہیں کہ کوئی گھر والا ہی ہے جس نے تمہارے اوپر کروایا ہے، گھر کا ہی کوئی ہے۔ اب وہ سوچنے لگ جاتی ہے گھر میں کون ہے، گھر میں تو ساس ہے، گھر میں تو نند ہے، یہی ہے اور کون ہے۔ ایسی خطرناک قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھول جاتے ہیں، اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں، اپنی موت کو بھول جاتے ہیں، چند ٹکوں کے خاطر اتنی واہیات باتیں کرتے ہیں کہ علمان ولا فیس۔ لہٰذا یہ ان کے بات کرنے کا انداز، اگر کسی شخص کا کوئی کام نہیں چل رہا، ہر بات کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، کام نہیں چل رہا کوئی سایہ ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے کوئی سایہ ہے، ناجائز کیس میں پھنس گئے کوئی سایہ ہے، بچیوں کی شادی جلدی نہیں ہو رہی کوئی سایہ ہے، قرض ادا نہیں ہو رہا کوئی سایہ ہے۔ ارے بھائی دنیا میں اور بھی مسائل ہوتے ہیں، بہت سی نفسیاتی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، ان کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، لیکن نہیں، عامل صاحب کے پاس ہر بات کا ایک ہی جواب ہے کہ کوئی سایہ ہے یا کسی نے کچھ کروایا ہے، بس یہی ہے ان کے پاس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد کریں۔ اور میری یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان جیسا اللہ تعالیٰ سے گمان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے کے ساتھ ویسا ہی فیصلہ فرماتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں اللہ کے حکم کے بغیر میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو واقعی اس بندے کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ گمان کر لے کہ فلاں شخص بڑا پہنچا ہوا ہے، فلاں عامل بڑا پہنچا ہوا ہے اور یہ میرا بہت کچھ بگاڑ سکتا ہے، اور فلاں چیز سے میرا بہت کچھ نقصان ہو سکتا ہے، مجھ پر جادو ہو سکتا ہے، تو ہمارے اس گمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمارے ساتھ ویسے ہی معاملہ کر دیتے، کیونکہ ہم نے ایسا ہی ایمان رکھا، ہمارا عقیدہ ایسے ہی کچا تھا، تو پھر ہمارے ساتھ معاملات بھی ویسے ہی پیش آنے شروع ہو گئے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، یہ جو پرانی دلی کی جامع مسجد ہے نا، شاہی جامع مسجد، یہاں کا واقعہ ہے کہ اپنے کسی کوئی ہندو وزیر تھا، وہ مر گیا تھا، تو اپنے کسی درباری سے اس بارے میں مشورہ چل رہا تھا کہ اس وزیر کے بعد اس کے بیٹے کو اس کی جگہ پر بٹھانا کیسا رہے گا۔ عمر چھوٹی تھی، 12-13 سال، لڑک پن تھا، تو تردد تھا کہ پتہ نہیں اپنے باپ کی ذمہ داریاں ادا کر پائے نہ کر پائے۔ اورنگزیب نے اس کو بلایا، حوض کے پاس کھڑے ہوئے تھے، جب وہ آیا تو اورنگزیب نے آزمانے کے لیے اس لڑکے کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ایسے حوض کے اوپر ایسے کر دیا، لٹکا دیا، اور کہنے لگے چھوڑ دوں، ڈر تو نہیں لگ رہا؟ تو اس نے ایسی سمجھداری کا جواب دیا، کہنے لگا کہ جس کا ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ میں اسے بڑا بھلا ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو بادشاہ اس کے جواب پر بڑے خوش ہوئے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ دیکھیں کہ آج ہمارا یہ عقیدہ ہو جائے اگر کہ جس کا ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو بھلا بتاؤ اس کا کوئی کچھ بگاڑ لے گا؟ یہ عقیدہ بنانے کی ضرورت ہے، یہ ذہن بنانے کی ضرورت ہے، یہ ایمان بنانے کی ضرورت ہے۔ باقی کی ساری چیزیں ختم ہیں، فانی ہیں، بیکار ہیں، اور کسی چیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان 2 صورتوں کو پڑھو اور اپنے اوپر دم کرو تو ان کے پڑھنے کی برکت سے تمہارا علاج ہو جائے گا، میں تمہیں شفا دے دوں گا، اس پر تو ہمارا یقین نہیں ہوتا۔ اور ہمارا یقین کس بات پر ہے کہ کسی تعویذ فروش کے پاس چلے جاؤ، اس سے تعویذ لے آؤ، اس سے دم کروا لو، اس کو نذرانہ دے دو، اس پر ہمارا بڑا یقین ہوتا ہے۔ دوستو یہ ہمارے صرف اور صرف کمزور ایمان کی وجہ سے اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک ہمارا ایمان مضبوط فرمائے اور ہمیں اپنے ایمان مضبوط کرنے کی کوشش میں اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس میں خوب جد و جہد کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی بات جو ہے وہ کل عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔